اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا رکوع سورہ ہود کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ پھر اس سے چھین لیں اس رحمت کو تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. یہ تو بالکل 100% ہماری بات ہو رہی ہے جی کہ ہم اچھل کود بڑی کرتے ہیں. مجھے کل کی ایک حدیث ایک بچی نے پڑھ کے سنائی. ہمارا حدیث کا سبق تھا نا, اور رہ کے یاد آ رہی ہے. بڑی ڈرا دینے والی حدیث سنی بھائی. بڑے عرصے بات پہلے کہیں سننا کی تھی بھول گیا, کہیں سے ڈھونڈ لی بچے نے. اچھا یہ آپ کی بچی ہے نا, کس نے پڑھی؟ اب جناب وہ حدیث ایسے ہے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو تم یہ مت کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو نقصان نہ ہوتا. بڑی خوفناک حدیث ہے. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اس کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں. ہم تو اپنا یہ سننے کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے. یہ سننے کے بعد ہم باز نہیں. اب کل ہم بازار نکلے وہ ان کی صاحب کی سالگرہ تھی اور نے کہا چلو جی شیور فوڈس کھانا کھانے جائیں گے. اب یہاں سے مری روڈ نکل گئے. قرآن اندازی یہ تھی کہ مری روڈ جانا ہے یا وہ آگے وہ دوسرے والے میں جانا ہے. میں نے کہا مری روڈ چلو کلومیٹر بچاؤ. گئے تو لیاقت باغ آگے ڈکا لگا ہوا تھا. وہ تو وہاں کوئی بہت بڑا جلسہ تھا, راستہ بند تھا. وہاں سے رانگ سائڈ سے گاڑی موڑی اور کاش یار ادھر آتے ہی نہ ادھر ہی نکل جاتے, سیدھا گھر سے پیچھے نکلتے ہوئے تو پہنچ گئے ہوتے اب. یہ خیال آنا بند نہیں ہوا دماغ سے کہ یار یہاں ہی پڑ گیا, ورنہ ادھر سے نکلتے سیدھا ہی مال روڈ چڑھتے سیدھا ہی چلے جاتے. انسان اگر اور کاش سے نکلتا نہیں تو بڑے سخت اس کے اوپر بڑے سخت ریزرو ہیں. آمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بہت مشکل الفاظ ہیں. تو انسان ایسے کہ اب تمہیں کوئی تکلیف تھوڑی سی پہنچ جائے اور کوئی راحت کے بعد تکلیف دے دے تو تم بالکل ہی مایوس اور لڑکھڑانے لگتے ہو کہ گئے لٹ گئے پٹ گئے مر گئے. اور اگر ہم کسی تکلیف کے بعد تمہیں کوئی راحت دے دے تو تم کہتے ہو سارے پاپ دھل گئے. ہیں جی مزہ ہی آ گیا. انہو لفرح فخور. انتہا بڑا جلدباز انسان بڑا جلدباز اور فخر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے کم ظرف نہیں ہوتے, وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. بندگان خدا کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ جس کو ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے, آپ کی حیات طیبہ میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی پریشانی نہ آئی ہو. کوئی ایک دن بھی گنتی نہیں کر سکتے آپ کہ ایک دن سکون کا, خاص طور پہ جب اعلان نبوت آپ نے کر لیا ہے کوئی چانس نہیں. اور راحتیں بھی آئیں اور خوشیاں بھی آئیں اور بہت کچھ ٹھیک ہو گیا, اچھا بھی ہو. دونوں میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک نارمل اسٹیبل ایٹیٹیوڈ ملتا ہے. نہ آپ غم دیکھ کر پریشانی دیکھ کر بہت غمگین ہو رہے ہیں اور نہ ہی آپ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. دونوں طرف سے برابر پیرالل. بعد میں کیا کہا جائے, بعد میں بیچنے والوں نے کچھ بیچا, قریت کے کچھ چیزیں نکالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ فلاں واقعہ ہوا اور آپ بہت غمگین ہو گئے جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا اور وائف کا انتقال ہو گیا. حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عام الحزن منایا آپ نے, پورا سال غم کا سال منایا. تو یہ وہی گروپ ہے جنہیں غم منانے کا بڑا شوق ہے. اذیت پسند لوگ, خود اذیتی ہے جی. ایک تو ہوتا ہے نا خود لذتی اور ایک ہوتا ہے خود اذیتی. یہ دونوں ہی حرام ہیں کہ آپ یہ حرکتیں بند کریں. دونوں طرف اللہ کے رسول کا کوئی رجحان نہیں تھا کہ جی آپ خوش بہت ہو رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ خوشی کا اظہار اور ضرورت سے زیادہ غمی کا اظہار, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے رسول مبعوث کی اور انسانوں کو بتا کر شیطان بھیجا یہ تمہارا دشمن ہے, میرا دشمن نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے میرے ساتھ دشمنی کرے گا. شیطان کی ضرورت اللہ سے دشمنی کرنے کی ہے نہیں. انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا دشمن ہے. ہم بتا دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب اس کے قدموں میں نہ چلنا, ہم نے بتا دیا. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی شیطان کے ہونے کی کہ ہم اس کے ہونے کی وجہ سے محتاط ہو جائیں, کوئی رویے تبدیل ہو جائیں. میری سنت میں تبدیلی دیکھو, نہ مجھے اس کی پرواہ نہ اس کی پرواہ. اب یہ مکالمہ یہ ڈائلاگ آپ کو پرانا بھی مل جائے گا. صوفیہ کرام بزرگان نے جس نے اس کو بڑا تحقیق کی ہے اس کے اوپر. میں اس کو ایک روایت کے طور پہ لیتا ہوں
ایک واقعے کے طور پہ میں اس کی اتھینٹیکیشن کی طرف نہیں زور لگاتا کہ ضرور مان لو، میں اس کی حق سچ کی بات کرتا ہوں کہ بات سچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ کسی ایسی سی کتاب میں درج ہے شیطان کے ساتھ، کہ ایک کا مکالمہ ہوا، انہوں نے شیطان کو خوب پکڑا اور خوب لتاڑا کہ کیا خوب تھا کہ تو فرما بردار ہوتا، توبہ طائب ہو جاتا اور فرما برداری کی زندگی گزارتا۔ دیکھو ہم نے بھی تو کی، آدم نے تو کی، فرما بردار ہوا، مقبول درگاہ ہوا، تو بھی کر لیتا، تجھے یہ خیال نہیں آیا کبھی؟ اس نے کہا جی آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا، آپ کے والد نے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، نبی ہوئے، رسول ہوئے، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ اس وقت سب سے بڑے مرتبے پر فائز کلیم اللہ ہے، میں شیطان بالکل لعین الرجیم، مجھ سے بڑا شیطان، مجھ سے بڑا بہکانے والا بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ کیا آپ کے اختیار میں کچھ ہے یا میرے اختیار میں کچھ ہے؟ اختیار کس کا چلتا ہے آج بھی؟ نبیوں کے سرکار اس وقت آپ کلیم اللہ، آپ شیطانوں کا شیطان میں، نہ میری چلتی ہے نہ تمہاری چلتی ہے، چلتی کس کی؟ بادشاہ کون؟ مرضی کا مالک کون؟ اور یہ وہ بات حق سچ ہے جس میں کوئی شک کی بات ہے۔ مرضی کا مالک مختار ہے جی، مرتبے والا، وہ اکیلا ہی، وہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ وہ کم ظرف نہیں ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے۔ بندگان خدا کی صفت یہی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اب یہ وہی آیت ہے جس کو سوائے مسلمانوں کے سارے مانتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن شریف کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اس وحی کا جو ہم آپ پر نازل کرتے ہیں؟ کیا یہ امکان ہے اس بات کا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ چھپا لیا اور کچھ بیان کیا؟ کیا یہ ان کی عقل اتنی کچی کمزور ہے کہ ہمارا رسول ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا سینہ کیا تنگ پڑتا ہوگا اس حکم سے جو ہم نازل کرتے ہیں؟ یعنی ناممکن ہے، امپاسبلٹی اس کی بات ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کہا اور ہمارے رسول کے لیے گراہ گزرتا ہو، بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہو، ایسا امکان نہیں ہے اس بات کا۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں اتارا گیا خزانہ آسمانوں سے، اور اگر ہے تو اس کلام کے ساتھ یا اس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی نازل ہوتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ انما انت نذیر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے خبردار کر دینا، آپ خبردار کرنے آئے لوگوں کو، آپ ان کو یہ تماشے دکھانے نہیں آئے جو اس کے انتظار میں بیٹھے۔ وہ ہم دکھا چکے، پہلے معجزے دکھا چکے ہیں نبیوں سے، یہ انکار کر چکے ہیں سارا، اب ہم دکھانے والے نہیں۔ آپ انہیں بتا دیں کہ میں یہ کام کرنے آیا ہے، میرا کام ہے تمہیں خبردار کر دینا، ڈرا دینا، سمجھا دینا۔ وہ بشیر، قرآن شریف میں اس کا بھی کہ انما انت نذیر و بشیر، آپ ڈراتے بھی ہے اور خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور قسم ہے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ بالکل صحیح، لیکن مسلمانوں کا کیا کہا جائے کہ 1 لاکھ سے زیادہ موضوع مقابلے کا صف کا میدان جمع ہوا، دیگر مذاہب کے جیسے ہی موضوع سنتے ہیں ان کی بھی راہ پھڑک جاتی ہے اور ڈھونڈ کے ایسے موضوعات اکٹھے کر کے لے آتے ہیں جو اللہ کے رسول سے منسوب کیے جا سکیں اور پھر بڑا شد و مد کے ساتھ اچھل کود کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، ذات والا تبار تو ویسے ہی جی، ایک اکیلی ہستی، ایک اکیلی، ایسا تو دوبارہ کبھی نازل نہیں ہوا کل کائنات میں، ویسا ان سے جیسا کون ہوگا؟ انہوں نے تو باقیوں کے ساتھ بھی ایسی منسوخ کر دیا ہے، بعد میں آنے والوں کے ساتھ، وہ بھی ایسا انوکھا اور انوٹھا ہے کہ غیر مذہب بھی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں کہ بھائی یہ موضوع تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے برگزیدہ ہستیوں کی عزت و توقیر کر رہے ہیں، ان کے مرتبے بلند کر رہے ہیں۔ ان فیکٹ اس طرح ٹیکے اور سہاروں سے مذہب دین نہیں چلتے، دین کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ سچ ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں کسی ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سچ ہوتا ہے۔ ام یقولون افطرا، تو یہ کفار افطرا بات، اور قرآن شریف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب تو ایسی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو خود گھڑ لی ہے۔ قل فآتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھلا چیلنج دے دیں کہ آ جاؤ
بنا لو اس جیسی 10 آیتیں، اگر ہم نے گھڑ لیا تم بھی گھڑ کر دکھا دو، بلا لاؤ اپنے حمایتی، اللہ کے علاوہ کسی کو بلا لاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو کہہ کے دکھا دو ایسا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور یہ قبول نہ کر سکیں گے اس چیلنج کو، یہ بنا نہ سکیں گے، امکان نہیں ہوگا کہ ایسی مضبوط بات کریں جو ہم نے کی۔ فَاعْلَمُوا تو پھر سمجھ لیں، یہ تو ثبوت ہو گیا اس بات کا کہ یہ تو نازل کردہ ہے اللہ کے علم سے، یہ اللہ کی معلومات جو آسمان سے نازل ہو گئی، اور بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قال انتم مسلمون، تو اب ان سے پوچھو کہ اب تم اسلام قبول کرتے ہو، اب تم فرما برداری کرتے ہو، اب تم فرما بردار ہوتے ہو، اب تو ثبوت مل گیا نا تمہیں کہ جو تم نے بات کری وہ قرآن کے تو اشر اشیر نہیں، وہ تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ تم نے سال بے شمار ڈھیر عربی گھڑ رکھی ہے، اور کئی غیر مذہب لوگ، میں ایک یہودی کے ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اتنا فر زبردست انگلش بولتا تھا اور عربی بولتا تھا۔ یہ احمد دیدات کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی تھا، مکالمہ، یہ نیٹ پہ موجود ہے اس وقت۔ وہ سوٹ میں بھائی آیا بڑا زبردست، تو احمد دیدات سے پوچھنے کا جی میں آپ کو کچھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پوچھا آر یو فرام پاکستان؟ وہ پاکستانی لگتا تھا، اس نے کہا نہیں، آئی ایم این عرب، آئی ایم فرام فلسطین۔ اور وہ جب اس نے کچھ آیات پڑھی تو انہوں نے کہا جی آپ تو بڑا خوبصورت عربی لہجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بیسیکلی یہودی ہوں، آئی ایم اے جیو، لیکن میں قرآن شریف پورا پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ آ جاؤ۔ وہ بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، بہت سننے والی چیز ہے، سننے والی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں تو بیڑا غرق ہو ٹک ٹاکرز کا کہ اب تو تحقیق تدبیر تو ختم ہو گئی، کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا، بیڑا غرق۔ کل ہم چلے گئے غلطی سے جی ادریس بک سینٹر، بڑے عرصے بعد، کتنے عرصے بعد گئے، بولا آپ کے ساتھ گئے تھے یار، یہ کب کی بات ہے، 10 سال پہلے کی، اس سے ہی پرانی بات ہے۔ ہم پھر کتابوں کے لیے چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے، وہ ہم گئے اوپر، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یار دکان تو وہی ہوا کیا، میں نے اس سے وہ جو وہاں پہ وہ اٹینڈنٹ کھڑا تھا، میں نے کہا یار ہمیں کچھ پرانے ناول ڈھونڈنے ہیں اے حبیب کے، کہتے یہ رہے، وہ اتنا چھوٹا سا پچکو سا رہے، وہ کہہ رہے یہ رہے ناول سارے یہی ہیں۔ میں نے کہا تمہارا تو بہت بڑی لائبریری تھی، وہ کدھر گئی؟ کہتا وہ تو بیچ دیا، بیڑا غرق، ختم ہو گیا، اب تو صرف اسٹیشنری پڑی ہے، میتھ کی کتاب لے جاؤ، انگلش کی کتاب لے جاؤ، جی میٹ کر لو، سی کیٹ کر لو، اے پیٹ کر لو، پتہ نہیں کیا کر لو، ہے بیڑا غرق کر لو اپنا۔ اور کرنا کیا بعد میں پیسے کمانے، میرا عاشی کے بچوں گولا کباب بیچ لو، دکان کیوں کر لو، پڑھ کے بیچنا ہے، علم کما کے تم نے پیسے کمانے، بغیر اگر پیسے ہی کمانے تو تم کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ کتاب پڑھنے والا تو انڈر ٹیکنگ کر لیتا ہے کہ میں تو بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوں، یہ پتہ ہے آپ کو۔ علم حاصل کرنے والا تو بھوکا مرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے پہلے کہ بھائی جان ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ والی، تو آ رہا بات کہیں نکل جاتی ہے نا، دفعہ کریں وہی بات۔ اب دیکھو اگلی آیت، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس کو لگا جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی، ہم انہیں پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، اور زندگی میں بھی اس میں نقصان بھی انہیں اٹھانا نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بات سناتا ہوں، پہلے سن پڑھ لیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں مگر آگ، مگر آگ۔ اور یہ فارمولہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی زیادتی نہیں، بتاتے ہیں کیا وجہ۔ اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے، یعنی ضائع گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا، در حقیقت وہ مٹ جانے والا ہی تھا یہ جو کرتے تھے۔ اس میں پہلی بات تو یہ اکارت اس لیے، یا آگ کا عذاب اس لیے کہ انہوں نے کمایا، یا ڈیزائر ہی آگ کی۔ وہ جو پرانی بات ہم نے معتصم باللہ کی پڑھ رکھی ہے کہ ہلاکو خان نے جب اس کو پکڑا اور اس کو آخری دعوت کے لیے پیش کیا تو اس نے خود تو وہی جنگلی جڑی بوٹیاں کھائیں، گوشت کھایا، بھائی صاحب کے آگے رکھ دیا زر و جواہر کا ڈھیر، ایک پلیٹ بھر کر، ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈلے، کھاؤ، یہی اکٹھا کرا تو کھاؤ۔ مجھے لگتا ہے وہی منہ میں ٹھوس ٹھوس کے اس کو مارا، بعد میں گھوڑے پہ دوڑا کے مارا۔ یہ جو آخری لیڈر تھا ان کا، یہ ہلاکو خان کے مقابلے میں آیا، یہ ہسٹری ہے۔ اب قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جو تم نے کمایا، تم لے کر آئے ساتھ سونا چاندی اور مال اور متاع اور اختیار، یہ سارا یہ چکھو، اب یہی ہے، یہی تم نے اکٹھا کیا ہے، لے آیا ساتھ۔ اب قرآن شریف میں لکھا ہوا تھا نا، پچھلی آیت ہم نے پڑھا تھی کہ جو کچھ تم لے کے جاؤ گے، اگر تم نے ہماری امانتوں میں خیانت کر رکھی ہے اور امانتیں جمع کر کے رکھی ہیں، قیامت کے دن ساتھ ہی لے جاؤ گے، یہی کھول دی جائے گی، اس کو ساتھ لے جاؤ گے۔
اب وہ ساتھ لے کر جائے گا تو مال متاع سونے چاندی کے ڈھیر کہ جی بیٹھو اور اسے کھاؤ، یہی رزق ہے تمہارا، تو آپ کھا کر دکھاتے تبتا ہوا سونا ہے، دہتا ہوا ہیرا کون کھائے گا؟ اور جب کھائے گا تو وہ حمیمہ کا ساتھ وہی ہے، تو اسی کی ڈیزائر کی وہی سامنے آ جائے۔ جو یہاں تقویٰ میں رہا، جو یہاں کاندھے ہلکے رکھتا رہا، جو یہاں لالچ میں لاؤ لب میں نہ پڑا، اسی جنت میں ہی تو ہے، اسی تو کمائی کر لی، وہی تو کامیاب ہے، وہی تو اپنی جنت ساتھ لے گئے۔ ورنہ 70 حوریں، مال متاع، یہ بہت اختیار، تکیے اور سونے کے غلاف، سونے کے کنگن اور ریشمی کپڑے، اگر یہی ہے تو پھر اس کی لمٹ کیا ہے؟ آپ کتنی عورتوں کے ساتھ ہم مستری کر لیں گے بھائی؟ کتنا؟ آخر کتنا جاتے ہو؟ کتنا؟ 70 یا 170 یا 1070 10,000 لاکھ؟ اور کہیں رکو گے؟ کہیں رکنا ہے؟ کہاں رکو گے؟ او بھائی جان ٹھہریں گے تو آپ خود ہی نا، ٹھہریں گے تو خود، ٹھہریں گے نہیں تو آپ تو جانور، یو آر اے ڈاگ ہے۔ کمال ہو گیا، میں نے غلط نہیں کیا۔ اچھا جی رونق لگ گئی ہے، اس کو یار چپ کروا دو، ذرا دروازہ کھول دو، اس کو کسی طرح چپ کرواؤ۔ تو یہ اپنے اعمال خود ہی ضائع کرتے ہیں، اپنی کمائی کو برباد خود ہی کرتے ہیں، کماتے ہی ایسے ہیں جو ضائع ہونے والا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا اس سے نہیں، تم خود ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہو، کماتے ہی ایسا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم جیسے 2 روپے کے جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، 2 ٹکے کے لوگ، جو کسی پہلوان کو جب دیکھ لیتے ہیں بڑے کو، تو اس پہلوان کا نام، جیسے آج کل وہ ایک باڈی بلڈر ہے نا، رونی کولمین، سنا ہے آپ نے؟ بہت خوبصورت باڈی بلڈر ہے، آپ ایک تسبیح لے لیں اور کہیں رونی کولمین رونی کولمین رونی کولمین رونی کولمین، 700 تسبیح، رات کو بیٹھ جائیں وضو کر کے باادب رونی کولمین رونی کولمین، میں دیکھ لوں گا آپ کا باڈی بلڈر ہوتے ہیں، بن جائیں گے؟ بن جائیں گے؟ نہیں۔ آپ کہیں پلاؤ کباب زیادہ، پلاؤ کباب زیادہ، 100 کا نوٹ، ڈالر 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 ڈالر، جیب پہ پھونک مار، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بیڑا ہی غرق رہنا ہے بھائی جان اس بکواس کا، کیونکہ راستہ ہی غلط پکڑ لیا ہے۔ وہ پہلوان تھا نا اپنی طاقت سے، اپنی زور سے پہلوان ہے، وہ آپ کی کسی تسبیح سے پہلوان نہیں ہے، نہ آپ اس کی تسبیح پڑھ کے پہلوان ہونے والے ہیں، آپ اپنی زور لگا کر پہلوان ہونے والے ہیں، آپ اپنی کمائی خود کریں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ دیر آر نو شارٹ کٹس۔ آپ نے وجود میں استقامت پیدا کرنی ہے، ریاضت بھی کرنی پڑے گی۔ کوئی اب تو ہمارے یہاں خیر وہ اس پہ اعتراض بڑا ہو جائے گا کہ نہیں جی سینہ بس سینہ چلتا ہے، پیر و مرشد نے شیخ نے یوں سینے سے لگایا، نعمت باطنی ٹرانسفر کی، یہ قلندر ہو گئے، بے شمار مسائل بھری پڑے۔ ابے لفظی لعنت کہنے والوں تم پہ، بے شرف غیرت کے بچوں، یہ جو ساری رات عبادت ریاضت کرتے تھے صوفیہ کرام، یہ کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ کدھر لے کے جاؤ گے؟ اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ سینے سے لگایا، آنکھ ایک نگاہ باطنی کی اور ٹرانسفر کر دیا سارا فیض۔ یہ کس نے لکھا اور کہاں لکھا؟ یہ کیا پیران پیر نے کہا یا خواجہ غریب نواز نے کہا؟ کس نے کہا؟ وہ کتاب کی لے کر بات جیسے کردوت کریں گے واجد ضائع کرنا ہے۔ اذان ہو گئی، اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر لائٹ دوبارہ نہ چلی جائے، سب پڑھ لے سبق۔ انسان ہم جیسے جو 2 روپے کے لوگ ہیں نا، بڑے ولیوں کا نام لینے والے، صرف چادر چڑھانے کے شوقین، ہم اپنے پیر کی چادر چڑھانے ہیں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ کہوں کہ شیخ نے کیا کیا تو اس میں مرچے لگے، وہ نہیں کرنا کیونکہ اس میں چسکا ہی نہیں، وہ تو روکھا سوکھا کام، تو کام خراب ہو گیا۔ اب ہم 2 ٹکے کی عبادت ریاضت کرتے ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، ہم گناہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہم کسی کا مال نہیں کھائیں گے، ہم قناعت کا اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے۔ اب تقویٰ کا راستہ مرتے نہ کہنا کرتے اختیار ہی کر لیتے ہیں، شرم و شرمی کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ دیکھو نا یار عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، موج کر رہے ہیں، مال ہی مال آ رہا ہے، نہ ان کی پکڑ نہ دکڑ، ہم ہی بھوکے پیسے رہ گئے۔ ایسے کیسے؟ حسرت و یاس ختم نہیں ہوتی، وہ قلت ختم نہیں ہوتی، وہ رال ٹپکانا ختم نہیں ہوتا، تو یہ اور وہ ایک برابر ہے۔ اس سے بہتر تو بھی کما ہی لیتا تو یہ دم ہی نہ بھرتا کہ ہم بڑے متقی ہو گئے 2 روپے کے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ تقویٰ کے راستے کو رال ٹپکاتے ہیں دوسرے کے مال۔ تو قرآن میں یہی لکھا ہے کہ جی تم اس کے اوپر مت کر لینا، اتفاق ہے جناب علی
یہ بڑے مال متاع والے ہیں اور ان کے پاس بڑی، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اور ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ یہی قیامت کے دن یہی لے جائیں گے. تم کمپیئر کر لو کہ قیامت کے دن سونے چاندی کا ڈھیر یا نوٹ، یہ گڈیاں، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ بکس یا یہ گندم اور یہ جمع کیا ہوا مال متاع، یہ فوجیں، یہ ساتھ لے جاؤ گے، تم وہاں ان پہ کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ کہیں یہی ہے، یہی تم نے کمایا تھا، یہ لو اپنا مال واپس لے لو. وہاں تو بھائی لطیف جسم والے چلیں گے، لطیف جسم والے جن میں کوئی کثافت نہیں ہوگی، بالکل لطیف ہوں گے، ان میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، لطافت ہوگی بس. وہ حضوری سے آشنا ہوں گے، وہ دیوانہ وار ہوں گے، نہ انہیں دوزخ جنت کا کوئی معاملہ ہوگا، نہ ان کو ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت ہے، نہ انہیں کنگنوں کی ضرورت ہے، نہ انہیں عورتوں کی ضرورت ہے. وہ ہر چیز سے لاپرواہ، بے پرواہ، حضوری میں مست الست. کامیاب کامران وہ لوگ اولو الالباب ہیں. اولو الالباب سمجھتے آپ؟ اولو الالباب یہی جو عقل کر لیتے ہیں، عقل کر لیتے ہیں کہ جی مجھے ضرورت کیا ہے. آج اگر ہم دیکھ لیں نا، آج اپنے دور میں بیڑا غرق ہم پتہ نہیں کیوں ہیں، ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے. اس وقت چار چبیرے دو آدمی بیٹھے سوائے ایک ہی بات کے، پیٹرول بد گیا، پیٹرول بد گیا، پیٹرول، بجلی بد گئی، ریٹ بد گیا، پیٹرول بد گیا، بجلی. پیٹرول اور بجلی کے علاوہ کسی کی سوچ کوئی بات ہی نہیں ہے. بل کتنا ہے، تیرا کتنا ہے، میرا کتنا ہے. اور آپ کو میڈیا بتا رہا ہے کہ پیٹرول تمہارے لیے بڑا ضروری ہے. چار چبیرے خبر آ رہی ہے کہ پیٹرول بڑی قیمتی اور اہم چیز ہے، اس کے بغیر تمہاری لائف ختم ہو جائے گی، اور بجلی بغیر تو تمہاری زندگی ہے ہی نہیں. ہمیں یہ نہیں سیکھ لینے والا کوئی کہ نہ ہمیں پیٹرول چاہیے، نہ بجلی چاہیے. ہمیں تو چاہیے ہی نہیں، یہ تو تھی ہی نہیں، اور ہم بڑے اچھے تھے. یہ تو خامخواہ تم نے ہمارے اوپر لگایا، اور ہم آج چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، ایسی جیسی بھی جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. اس کے بغیر ہم بہت چنگے بھلے زندہ رہ رہے تھے، اور آرام سے. ہم تو اس نسل میں سے ہیں جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری نسل ابھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو ہم مر گئے تھے. وہ بھائی جان ہم پورے کے پورے زندہ تھے، پورے کے پورے. نہیں تھی لائٹ تو آپ تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں گے، نکل جائیں سے، نکل جائیں پیدل چل پڑے. ہمارے بڑے بزرگ اسی طرح کرتے تھے، آپ بھی کرتے تھے. ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ رواج سے راجہ بازار چلے جانا پیدل اور آ جانا، یہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہی تھے. کوئی بات ہی نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ریڑا نہیں، کوئی سائیکل نہیں. ہمارے پوری فیملی میں ہمارے ابا جی پائنیئر تھے جنہوں نے ایک سائیکل لی تھی. ہمارے دادا کے پاس سائیکل نہیں تھی، گارنٹیڈ، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. سائیکل نہیں تھی، ہمارے ابا جی نے لی تھی سائیکل. پہلے جو سواری ہمارے گھر میں آئی وہ سائیکل تھی ہمارے ابا جی نے. دادا اس سے بے نیاز تھے اور چلتے ہی پیدل تھے. آخری عمر میں بھی پورے پنڈی کا پیدل راؤنڈ لگا لیتے تھے. بات ہی کوئی عادت چلاتے ہی. انہیں کہا بھی کئی بار کہ چلا تو وہ نہیں چلا. تانگے میں نہیں بیٹھتے تھے، تانگے میں نہیں. اس وقت سائیکل رکشے کا بھی کچھ چانس ہے تو اس میں بھی نہیں بیٹھتے. کہتے تھے آدمی ہو کر آدمی کی سواری کون کرے. سائیکل رکشا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ یہاں پاکستان میں نہیں تھا، پنڈی میں، بھاولپور وغیرہ میں تھا. وہ کہتے تھے آدمی ہو کر آدمی کی سواری. وہ سائیکل چلاتا تھا، ایک آدمی کی پیچھے سواریاں بیٹھی. انڈیا میں ابھی بھی ہے. بہرحال آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ چاہیے آپ کو، یہ لے لو بھائی، یہ لے لو. اور آپ ہیں جی پمپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو چاہیے. وہ بے نیازی کی زندگی سے نکل جائے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف دیکھ کر اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ان پریکٹیکل کہ تمہیں ضرورت کیا ہے کتنی چیزوں کی. اب ہم 50s والے لوگ ہیں، ہمیں کھانا پینا کتنا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، ہمیں کیا کھانے کے لیے کیا چاہیے. تھوڑی سی دال، تھوڑا سا ساگ، تھوڑی سی ترکاری، ایک روٹی، 2 روٹی، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد آپ مر مسلم رکھ دیں، آپ ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. کہتے ہیں بس بھائی ہو گیا پورا، میں نہیں اور نہیں یہ بس. ایک کپ چائے کا پی لو گے، دوسرا پی نہیں سکتے. جی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور کچھ ہوتا ہے اور نہیں پی سکتے. وہ ختم. کتنے ہیں تمہارے، ایک روٹی 2 روٹی کتنے کی ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے دماغ میں گھسیڑ دیا گیا کہ تمہاری ضرورتیں بہت ہیں. انفیکٹ ہماری کوئی ضرورتیں نہیں، ہماری کوئی ضرورتیں نہیں. آپ تسلی سے بیٹھ کے اسکپ کرتے ہیں اور آپ کے کاندھے ہلکے ہوتے جائیں گے. اور یہی لکھی ہوئی یہ آیت ایسے ہی ہے. اولو الالباب کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہے. وہ اپنی ضرورتیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، تو ایٹ دی اینڈ انہیں پتہ چلتا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی. ہم اس کے بغیر بھی حیات ہیں، اور ہم حیات ہو کے کر کے لیں گے. بڑے گرانڈیل پہلوان، بڑے جسے والے، یہ تھک گئے ود ان نو ٹائم، موت کے منہ میں چلا گیا. تو اس کی طاقت کا اور اختیار کا فائدہ کیا ہوا، مال متاع والے چلے گئے.
آج کا سمود کا اور بڑی بڑی قوموں کا ذکر آپ کو ملتا ہے، سونے چاندی کے محل بنانے والے، پہاڑ کاٹنے والے، میخیں گاڑنے والے ہیں، وہ فرعون ہے، اور وہ یہ ارم ذات العماد، یہ کتنا بڑا پڑا ہے، ذی الاوتاد، پھر وہ فرعون ذی الاوتاد، کتنا ملتا ہے وہ۔ اب قرآن شریف پوچھتا یہ ہے ان کو بنانے والے کیسے کمال کے تھے، کتنا بنایا، اب وہ مکین کدھر گیا جس نے بنایا تھا، وہ بنانے والا کہیں نظر آتا ہے تو اس کو برتنے والا کہیں ہے، اس کے تو دیواروں پہ کھڑے کر پیشاب کر رہے لوگ ہیں، اس کی اوقات تو اتنی رہ گئی۔ یہ بڑے بڑے قلعے بنانے والے، یہ حیران کن قلعے ہیں، یہ مغلوں کے بنائے حیران کن قلعے ہیں، وہ ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں نیٹ پہ، انڈیا میں جو ہے اورنگزیب کا محل دیکھیں اور شاہ جہان کا محل دیکھیں، اور ہم نے تو صرف تاج محل دیکھ رکھا ہے، وہ شاہ جہان کا محل دیکھیں آپ سامنے، وہ ایک عجوبہ ہے، عجوبہ کمال، اس کا برتنے والا کدھر ہے، اس کا آخری عمر کا قید خانہ دیکھیں آپ پریشان حیران رہ جائیں، کمال، اور اس کے برتنے والے آپ کو نہیں ملتے۔ تو یہ کہاں کیسے لکھا قرآن شریف میں، بڑا بڑا لکھا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہو رہا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہو رہا ہے، ہم تمہیں اور کتنا کھول کر بتائیں، تمہاری آنکھیں کھلتی ہی نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی تمہیں بجلی پانی گیس ہے، وہ ہمارے لیے سونے چاندی کا ڈھیری ہے بھائی جان جو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہو، ہمارا حکومت یہی ہے، ہمارے اختیار کے حساب سے 2 لیٹر پیٹرول ہی ہماری امپائر ہے، مصر کی سرزمین کی حکومت، ہمارے لیے یہی احرام مصر ہے جو ہم بنائے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں 5-10 لیٹر، اب یہ پیٹرول مہنگا ہونے والا تھا نا، 10 روپے 12-14 روپے لائنیں لگی نہیں، جیسے اس وقت آج مفت مل رہا ہے، اللہ کی لعنت، آج تمہیں یہ مفت لگ رہا ہے، 300 روپے مفت مل رہا ہے، صبح مہنگا ہو جائے گا نا جی۔ میں نے کہا جب ذلیل ہی ہوئے تو آج کیا اور کل کیا، آج لائن میں لگ کے ذلیل ہو رہے ہو، کل بغیر لائن کے ذلیل ہونا ہے، تو دونوں جگہ ذلیل، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، ایک جگہ تو اپنی ذلت روک لیتا۔ دوبارہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو جو اس کی تصدیق کرتا ہو کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو جو امام ہو، سراپا رحمت ہو، تو قطر نہیں پھر سکتے ایمان والے، تو ان کے لیے تو بڑے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ تو لوگ ایمان ہی لائیں گے، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تکن فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو نہ پڑ جانا شک میں اس کے متعلق، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ سے متعلق جھوٹا بہتان باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ یہ لوگ پیش کی جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی ہے وہ گستاخ جنہوں نے اپنے رب سے متعلق جھوٹ باندھا، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ اب اس کی میں کیا مثالیں دوں کہ میں ابھی آج بڑا ہی ویسے ہی دکھ پریشان ہے دل، ابھی کہیں مثال سنی ہم نے، ہمارا ہی وہ ایک برخوردار بچہ ہے، وہ ایک مخصوص اہل تشیع گروپ سے انہوں نے اپلوڈ کری کہ پہلے ایک نور سا تھا، اس کو حسین نے اللہ کر دیا، معبود کر دیا۔ ان کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ پہلے اللہ کو اللہ کوئی نہیں کہتا تھا، حضرت حسین کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوا، کائنات بنانے سے پہلے حضرت علی کا ظہور ہوا، تمام کل کائنات سے پہلے، سب سے پہلے، اور یہ اللہ ہی تھے خود۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ جی میں انسانی لبادہ اوڑھوں اور میں زمین پر آؤں گا، تو وہ حضرت علی کا روح انہوں نے اس وقت دھارا، اور ان کے بیٹے حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین نے جب وہ نور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لٹیا ڈالی، ہاں میں اللہ ہو گیا، میں اللہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ ہوں۔ حضرت حسین نے کہا تو اللہ ہو گیا۔ کمال آدمی ہے بھائی، کمال، تیجسوی ہے یہ تو
ہضم ہوئی آپ کو یہ؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا بھائی جان وہ بیان آج ہی میرے پاس موجود ہے، میں کر دوں گا فارورڈ، آپ سن لیجیے گا۔ میں آپ بھائی اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا، میں نے کسی کے فرمان کو آگے بتایا کہ جی یہ پیارا عقیدہ ہے یار لوگوں کا، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ومن فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کہتے نہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے اور چاہتے کہ راستے کو ٹیڑھا میڑھا بنائے۔ یہی ہے آخرت کے منکر۔ بات بڑی تکلیف دہ ہے لیکن میں کیا کہتا ہوں، ہم پہ بھی صادق آتی ہے نا۔ ہم قبروں کے نیچے لیٹے ہوئے کو تو بڑا مختار بااختیار سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن لے گا، لیکن شارک سے زیادہ قریب جو ہے اسے کہتے ہیں یہ بغیر وسیلے کے نہیں سنے گا۔ کمال لوگ ہیں، جانا ہم نے بھی کہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، ہماری بنائی ہوئی جنت ہے، وہ کیا کہتے ہیں دا ہیون آف فولز، ہم بھی جائیں گے جنت میں، لیکن وہ ہماری اپنی خود ساختہ جنت ہوگی جس میں ہم جائیں گے، ہم ہیں اسی میں، ہم رہ رہے ہیں اس میں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مختار، کوئی مددگار تھا۔ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے۔ یہ بڑا قبیح عذاب کی قسم ہے جو قرآن شریف میں بار بار لکھی ہے کہ تمہارے سامنے کی چیزوں تم کہو یہ تو سامنے نہیں ہے، ہمیں تو دیوار کے پار والی بات بتاؤ، دیوار کے اندر کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کی ویلیو نہیں ہے، ہمیں تو وہ طریقہ بتاؤ کہ ہم دیوار کے پار دیکھ لیں، سات سمندر دیکھ لیں، زمین کی گہرائی میں دیکھ لیں، غیب کی بات بتاؤ، حاضر کی بات تو ہم جانتے ہیں، وہ تو حاضر کی بات ہی مان لو، تو بات کیا ہے؟ اتھینٹک بات ہے نا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو یہ کھڑا کرتے تھے۔ ہے نا، جب جھوٹا پکڑا جاتا ہے نا، بغلیں جھانکتا ہے، وہ اینڈ پہ وہ اسی طرح ذہنی مریضوں والی کلابیں باندھتا ہے آسمان سے ان کے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کھلا واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کے اختیار، اس کی بڑائی بزرگی کو چیلنج مت کرنا، باقی تو سارا کر سکتے، تم یہ مت کرنا، اس کو معبود برحق جانو، وہی اکیلا ہے سب خوبیوں سے رہا، عبادت کے لائق ایک اکیلا، نہ جن نہ انسان نہ شیطان، کوئی اس کے پاسنگ بھی نہیں کہ اس کا شرک کر سکتے ہو، اس کے قریب جا سکتے ہو، سیدھی سادی بات ہے، لیکن انسان اس کو ہضم کرتا ہی نہیں ہے۔ تو بندگان خدا تو ایسے ہی عز و نیاز سے جھکنے والے، آمنا صدقنا کہنے والے جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک گروہ تو گونگے اور اندھوں اور بہروں کا ہے، دوسرا گروہ ہے جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ هل یستویان مثلا، تو تمہیں کیا لگتا ہے ایک برابر ہیں یہ دونوں؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنی بھی غور فکر نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عقل کا اندھا ہے جی، کانوں کا بہرا، جس پہ ہدایت اثر نہیں کرتی، وہ اور ہدایت پانے والا، آمنا و صدقنا کہنے والے، کتنا فرق ہوگا دونوں میں، زمین آسمان کا، ایک دوسرے کی ضد، ایک اندھیرے میں ہو ایک روشنی میں ہو، کتنا فرق، زمین آسمان ایک دوسرے کی ضد پر قائم ہے۔ تو یہ انسانوں کا حال ایسے ہی لکھا ہے، کوئی کچھ ہو جائے، کیسا کچھ، آپ کے حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، آپ کے مشرق کی وجہ سے، آپ کے عقیدے کی وجہ سے، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں آپ، بس کچھ بھی مت سوچیں، کک مار کے پرا کر دیں وہ بد عقیدگی، ختم کر دیں اس کو، مانے ہی کچھ مت۔ آپ کہیں گے میں تو قرآن کے خلاف تو سنوں گا ہی نہیں، ایک بات نہیں سنوں گا، اور دربار رسالت سے خلاف تو بات ہی نہیں سنوں گا، جو سنت کے خلاف بات ہوگی میں کروں گا ہی نہیں، جو مرضی کر لوں، گردن اتار دوں، میں نہیں کرتا، نہیں
اور ہوتا کیا ہے مسلمان، اور ہوتا کیا ہے، سیدھا کام ہوتا ہے۔ نہ وہ جنوں پریوں کے چکر میں ہوتا ہے، نہ وہ جادوگری کے چکر میں ہوتا ہے، نہ وہ شیطان کے چکر میں، وہ کسی دنیا داری کے مال متا کے چکر میں نہیں ہوتا، وہ بندہ خدا ہوتا ہے، بندہ خدا ہوتا ہے، بس اس کے اصول نہیں خراب ہوتے، چھوڑ دے سارا، جو مرضی ہو جائے، آپ کو نظر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، فوراً یکسر چھوڑ دیں۔ پیر کو کیا، پیر کے پیر اور اس کے پیر کو بھی چھوڑ سکتے، اگر فراڈیا نکلا ہے کک مار کے فارغ کر کے اس کو، آپ اللہ اور رسول کو نہ چھوڑیں۔ اب اس سے زیادہ واضح کیا کہیں گے، نہیں مانتے پھر بھی مت مانو، کہتے نہیں جی سرکار ذرا غصے میں تھی، اور بھائی مجھے کسی کا غصہ نہیں ہے، نہ کسی سرکار کی ایسی اوقات ہے کہ وہ اللہ رسول کے کوئی مقابلے میں کھڑا ہو۔ اور بھائی صاحب بات ہی سچی کر رہا ہوں، آپ کو، آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، بالکل اول آخر سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا